بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر توصیف، اور ہومیوپیتھی کے بارے میں آپ کو جو کچھ بھی میں نے اتنے عرصے میں سیکھا، 23 سالوں میں جو بھی تجربات حاصل کیے ہیں پریکٹیکل لائف کے، پریکٹیکل کلینک رن کرتے تو وہ آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو ابھی میں نے پچھلے دنوں میں نے آپ کو ٹاپک کور کیے تھے مختلف قسم کے، جس میں سلیپلیسنس تھی، نیند کی کمی تھی، اس طرح کر کے اور بھی تھے، اور بھی اس طرح کے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ریگارڈنگ ہے ایبارشن۔ یہ بیسیکلی لیڈیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ایبارشن کہ ایبارشن کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب حمل کے گر جانا، دیٹ از آسانی میں بتا دوں آپ کو۔ شادی کے بعد حمل ٹھہر جانا ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جب حمل ٹھہر جاتا ہے اور پریگننسی کی رپورٹ بھی آپ کی آ جاتی ہے، پازیٹیو ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد بعض اوقات حمل گر جاتا ہے، تو وہ اس کو جو گر جاتا ہے جس سے ہم اسے ایبارشن کہتے ہیں۔ اور اگر یہ 2-3 مہینے اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، 3 مہینے تک سے بھی تھوڑا سا آگے تک یہ اس کا خطرہ موجود رہتا ہے، تو اس کو ہم تھریٹنڈ ایبارشن بھی کہتے ہیں۔ یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پہلے بلیڈنگ کے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر ہلکا پھلکا ہلکا سا ڈراپ آ جاتا ہے بلڈ کا، تو یہ سمٹم بن جاتا ہے کہ یار یہ اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے کچھ، تو یہ اس کا وہ ہوتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے گزر جائیں اور اس کے بعد اگر ایبارشن ہو تو وہ پھر مس کیریج کہلاتا ہے۔ جو مس کیریج ہے وہ مس کیریج اگر ہو جائے تو وہ ذرا تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے مس کیریج، کیونکہ اس میں وہ اپنی شکل بھی پکڑنا شروع ہو چکا ہوتا ہے بچہ، تو وہ زیادہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ وہ 4 سے 5 مہینے کے اندر اندر اس کا چانس ہوتا ہے مس کیریج کا، لیکن احتیاط آپ کریں تو لازمی بات ہے بچیں۔ اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کئی بے شمار ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات 7 مہینے بعد ہی بچہ ضائع ہو سکتا ہے، مطلب ایبارشن ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اللہ میں سب کو ٹھیک رکھے، خوشیاں دکھائے۔ اس کی وجوہات کافی ہیں، مطلب کمزوری بہت اگر زیادہ ہے ماں کے اندر، اور اس میں خون کی بہت کمی ہے، اور بچے اور ماں کے خون کا گروپ مختلف ہے، تو اس سے بھی بعض اوقات یہ سب سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ یا بچے کی ماں کو کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، کسی قسم کی انفیکشن کی وجہ سے، وہ کوئی یوٹرس میں انفیکشن ہو گئی ہے، اس کو اور کوئی جسم میں بھی انفیکشن ہو گئی ہے، کوئی خاص قسم کی انفیکشن ہو، اس سے بھی بعض اوقات ایبارشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں نے جو زیادہ تر نوٹ کیا ہے لیڈیز میں، کام کرنے والا جو کام کرنا چاہیے، مطلب آپ نے سارے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، چیزیں بھی کرنی ہیں، لیکن کرنٹلی وہ آپ کام کرتے کرتے خیال رکھیں کہ آپ نے بہت بھاری چیز نہیں اٹھانی ہے، آپ نے بہت وزن نہیں اٹھانا۔ وزن والی چیز آپ نے اٹھائی ہے تو سیدھا اس کا وزن، آپ کا پریشر آتا ہے اس جگہ پر، تو وہ پھر اس سے بہت زیادہ پریشر آنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایبارشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی تھی۔ کچھ نفسیاتی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ آپ سائیکلوجیکلی پریشان ہیں، یا آپ کو شوق ہے بہت کھیل کود میں بھی حصہ لے جا رہے ہیں آپ، تو پھر تھوڑا سا احتیاط کر لیں، تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بے شک کھیل کود کریں یا مطلب کام بھی کریں، وزن بھی اٹھائیں، جو مرضی کریں۔ تو ایبارشن یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اس کی کمزوری، خون اور کی کمی، اور یہ وہ سارے اس کی ریزنز ہیں۔ میں بڑا ہیوی وزن اٹھانے سے بند کریں۔ اب ہومیوپیتھی کے اندر ہمارے جو مدر ٹیچر جو سب سے زیادہ اس کو روکنے میں مددگار ہوتے ہیں کہ اس کو مطلب نہ ہونے دیا جائے ایبارشن کو، اس میں وائبرنم آپولس سب سے ٹاپ کا مدر ٹیچر ہے ہمارا مدر ٹیچر کیو میں۔ وائبرنم آپولس کی آپ 10 قطرے بھی دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ استعمال کریں تو اس سے امیجیٹلی جو ایبارشن والی پہلی نشانی ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈراپ آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی وہ رک جاتی ہیں ساری، وہیں پر معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ سبائنا دوسری دوائی ہے مدر ٹنکچر میں، سبائنا کیو میں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سیمیسیفیوگا بہت اچھی دوائی ہے، استعمال کریں اس کو آپ، یہ بھی مدر ٹنکچر ہے، بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اور ملی فولیم بھی بہت اچھی دوائی ہے اس کے لیے، وہ بھی آپ کی بلیڈنگ کو امیجیٹلی روک لے گی، اور آپ کو واپس انشاءاللہ آپ کی بچت ہو جائے گی اس میں ایبارشن سے۔ یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں مدر ٹنکچر کی صورت میں۔ اس کی جو مین میڈیسنز ہیں آپ میں بتاؤں گا آپ کو، وہ 30 پوٹینسیم ہومیوپیتھی میں یوز ہوتی ہیں۔ اس میں سبائنا، جیسے میں نے اس مدر ٹنکچر بتائی تھی، لیکن آپ سبائنا، آرنیکا، سیکل کور، کالوفائلم اور سیپیا، یہ بنیادی 5-6 بڑی دوائیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ یہ اب استعمال کرنے میں آپ اس میں مطلب ایسکولیس بھی، ہیمامیلس بھی، ٹریلیم بھی آپ لا سکتے ہیں، جو فیرمفاس بھی لا سکتے ہیں، لیکن میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے جو کام کی اور جو ٹاپ کی دوائیاں ہیں نا، میں آپ کو صرف 4-5 وہی بتاتا ہوتا ہوں، وہ پھر کافی کچھ کور کرتی ہیں۔ وہ جس طرح وہ براڈ اسپیکٹرم کہتے ہیں کہ ان کی اینٹی بائیوٹک نہیں آئی ہے، تو وہ بڑی براڈ اسپیکٹرم ہے، وہ بڑا کچھ کور کرتی ہے۔ تو یہ ہماری بھی جو میں آپ کو دوائیاں بتاتا ہوتا ہوں، یہ کافی کچھ کور کر لیتی ہیں۔ تو یہ دوائیاں کافی کام کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں یہاں پہ۔ جو اب اس کے بعد میں بتاتا ہوتا ہوں کمبینیشنس کے، اس میں کون کون سے کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں آپ۔
کمبینیشن اس میں 2-3 ہی ہے جو میں نے استعمال کی ہیں اور ان سے بڑا فائدہ ہوا ہے. پہلے تو آپ صرف 2 دوائیاں ملا سکتے ہیں, سبائنا اور کالوفائلم. یہ بہت کام کی دوائیاں ہیں, سبائنا اور کالوفائلم 30 پوٹینسی ملا کے ان دونوں دوائیوں کو آپ ان کو 5 پنچ کرتے دن میں 3-4 مرتبہ دیں. اس سے آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں, آپ 6-7 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. دوسرا جو کمبینیشن ہے وہ ملی فولیم ہیمامیلس کے ساتھ آپ سبائنا ملا لیں 30 پوٹینسی میں. یہ بھی اگین ویری گڈ. اگر آپ کو اسٹارٹ ہوئی ہے بلیڈنگ, تھوڑی سی بھی اسٹارٹ ہوئی ہے اس دنوں میں, تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اس میں بڑا اچھا ہے کہ ارنیکا, ایپیکاک اور میلی فولیم یہ ملا کے آپ دے دیں. اس سے بھی امیجیٹلی ایبارشن کا خطرہ ٹل جاتا ہے. تو یہ تو 3 بڑے وہ ہیں جو استعمال میں ہیں. چوتھا بھی اس میں ایک کمبینیشن میں نے مطلب لکھ لیا اپنے پاس, کام کی چیز ہے یہ بھی. وہ الٹرس فیرینوسا چائنا سلف پہ ملانا ہے آپ نے, اور ساتھ میں ہیلونوائس ملانی ہے. یہ 3 دوائیاں ملا لیں گے آپ, یہ دے دیں. یہ بھی بڑا فائدہ میں, انفیکٹ یوٹرس کی طاقت کے لیے ہوتی ہیں, تو اس کو مضبوط رکھتی ہیں, تو بہتر ہو جاتے ہیں حالات. آخر میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں تو بایو کیمی کون سی میڈیسنز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کیس ایبارشن کا خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں اندر سب سے پہلے ٹاپ کی دوائی ہے کالی فاس. اس کا یہ نفسیاتی بھی اور کافی چیزوں کو کور کرتی ہے. تو کالی فاس آپ استعمال کر سکتے ہیں 3x پوٹینسی میں, بڑا کام کرے گی. اور میگنیشیم فاس استعمال کر سکتے ہیں, یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے اس کو ایبارشن کو اوائڈ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے ایبارشن کو. اور کلکیریا فاس یہ کیلشیم سے ریلیٹڈ دوائی ہے, یہ بڑی زبردست دوائی ہے ایبارشن کو روکنے کے لیے. اب میں لیکچر کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ ڈائٹ, اس میں آپ کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے لیے اور اس کے لیے. تو اس میں بنیادی طور پہ تو بیسیکلی تو میں نے آپ کو بتایا ہے, یا انفیکشن ہے تو انفیکشن کا علاج کرایا جائے گا, یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کا مطلب, لیکن جو کمزوری ہے جیسے خون کی کمی ہے اس کے لیے تو لازمی بات ہے نا, آپ انار لے سکتے ہیں, آپ سیب کھائیں, انار کھائیں, زیادہ سے زیادہ سیب کھائیں, دودھ زیادہ پئیں. بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ وامٹ آ جاتی ہے, وہ علیحدہ ایک اگر ہوگا تو میں وہ بھی بتا دوں گا بعد میں. اس میں سب سے ٹاپ کی دوائیاں کون سی ہیں کہ جب حمل قرار ٹھہر جاتا ہے, حمل ٹھہر جاتا ہے, تو اس کے بعد پریگننسی آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو آپ کو وامٹنگ اینڈ طبیعت خراب اور وہ کسی چیز کے سونگھنے سے بھی بو آنی شروع ہو جاتی ہے اور الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کو اس کے بھی بتا دوں گا. لیکن ابھی جو فی الحال ایبارشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں صرف, اس میں آپ اگر کمزوری شامل ہے, خون کی کمی ہے, تو اس کے لیے لازمی بات ہے آپ انار کھائیں, سیب کھائیں, اور دودھ لازمی پیا کریں. اور جتنے زیادہ جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں جوسز کا استعمال کریں اور خوش رہیں, اور اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں, اس سے بچیں وزن شزن اٹھانے سے. تو آج کے ٹاپک میں نے آپ کو ایبارشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا, اس کی میڈیسنز بھی بتا دی ہیں, مدر ٹینشن بھی بتا دی ہیں. اور امید ہے اس سے آپ کو تھوڑا آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا. کوئی سوال ہو تو کہنے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پہ مجھے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کون سی دوائیاں ہیں. تو مجھے نیکسٹ ٹاپک کے لیے اجازت دیجیے گا, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.